آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک بڑے احسان ہے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتیں ہیں کہ آپ ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ موبائل مرض سے محفوظ ہے. آپ سب لوگ پڑھیے الحمدللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی، اہل و عیال کو بھی، اعزاء اقربا کو بھی، احباب کو بھی، دوستوں کو بھی، سب کو اس وبا سے محفوظ کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ ہم سب کو معاف کرنا ہے. مسلسل دسمبر سے 2019 سے ہمارا خاص طور سے بھارت متاثر ہے، پریشان ہے، اور بھارت سے بھی خاص طور سے ہم مسلمان ظالم حکمرانی سے، سیاستدانوں کی عجیب عجیب قانون سازیوں سے، فطرت کے خلاف باتوں سے ہم سب جھلس رہے تھے. اور میں اپنا نظریہ پیش کروں. نوجوان یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں بھی اس محلے کا بیٹا. اتنا کہوں گا کہ اللہ نے ہم سے اس سال کے رمضان کے روزے اور جب سے یہ وبائی مرض کی وجہ سے لاک ڈاؤن وغیرہ کا اعلان ہوا، بچے سے لے کے بوڑھے تک کی زبان پر لفظ اللہ جتنا یہ 2-3 مہینے میں آیا ہے کبھی نہیں آیا ہوگا. سبحان اللہ. رمضان کی جو عبادتوں کا لطف اور مزہ، کیونکہ دیکھیے جس عبادت میں خوف نہ ہو وہ قبولیت کی سیڑھی پر نہیں چڑھتی ہے. تو جو خوف، جو خشیت، جو ڈر اس وبائی مرض نے آپ کو عطا کی ہے. ایک امام، بہت بڑے امام ہے، محقق تحقیق کی دنیا میں، حافظ ابن کثیر. عقیدہ کیا ہے اس طرف نہ جائے، لیکن ریسرچر اسکالر بہت زبردست ہے. وہ اپنی کتاب البدایہ و نہایہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دین کے اعتبار سے آزماتا ہے. نبی کا لفظ ہے یبتلی الرجل علی حسب دینہ وقوتہ، دین کے اعتبار سے آزماتا ہے. اگر بندہ دین میں گھٹ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یعنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا ہے، تو اور آزماتا ہے. اور اگر صبر نہیں کرتا، شکوہ کرتا ہے، تو اسے دین میں آزماتا نہیں ہے، اسے عیش و آرام دے دیتا ہے. اب آپ بتائیں یہ وبا کورونا وائرس کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، یہ بڑی آزمائش ہے. اور اس آزمائش میں ہمیں اپنے دین کی
سختی اور کمزوری کا امتحان دینا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو پختہ فرمائے. آمین. دیکھیے میں نے کئی میٹنگ میں بھی حیدرآباد میں کئی ویڈیوز میں بھی دیکھے ہوں گے ایک جملہ کہا ہے. ڈاکٹروں نے، سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، ہمارے محلے کے بڑے بڑوں نے صرف خوف دلایا. آج میں آپ کو امید دلاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نام ہے امید اور خوف کے بیچ میں رہتا ہے. سبحان. کورونا وائرس سے صرف خوف میں نے دیکھا پوری دنیا. خود میں خوف کو دیکھ کر کے خوف زدہ ہو گیا. صحیح کہہ رہا ہوں، میں خوف کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا. کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ وہ چیز جو آنی ہے، یقینی ہے، اس چیز سے آپ پریشان. ہم پریشان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ آنی ہے، یہ یقینی ہے. لیکن آپ پوچھو اگر کتنا دن جئیں گے آپ نہیں بول پائیں گے. حیات کا آپ کو یقین نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں جب بندہ سوتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ دعا پڑھ کر سویا کرو جس کا لفظ ہے اللہم بسمک اموت و احیا. مانا ہے کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں اور تیرے نام پر ہی زندہ ہوں گا. روز ہم پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہوں گے تو آج سے پڑھیے. تیرے نام پہ مر رہا ہوں، تیرے نام پہ. یہ نبی فرماتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ موت کا پہلو یقینی ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس کے لیے کرنا ہے کہ موت بھی آپ کو جب گلے سے لگائے، پیار دے، محبت دے اور آپ اپنی زبان سے کہیں اے رونے والے مت رو، فوراً ابھی مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے. بے شک. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر جنازہ صالح یعنی اچھا ہوتا ہے، مرنے والا اچھا ہوتا ہے تو اس میں دیر نہیں. اس کی پہچان یہ ہے اس میں جلدی ہوتی ہے، اس میں جلدی ہوتی ہے. جن بولتے ہیں کفن دفن جلدی ہو گیا، انتظار نہیں. جس جنازے میں جلدی ہو گئی وہ کیوں؟ اس لیے کہ نیک جنازہ، نیک مرنے والا کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی ڈالو کیونکہ نبی کا دیدار ہونے والا ہے. بے شک. سبحان. ابھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، کہیں بھی سلام ضرور پڑھتے ہیں نا، کیا خیال نہیں آتا ہے کہ یا نبی جب بول رہے ہیں سلام علیکہ آقا سلام لے لو، یہ سب جب جملہ بولتے ہیں تو کیا احساس نہیں ہوتا کہ کبھی ہم اس آقا کو دیکھ لیتے؟ صحیح ہے، ایک احساس ہوتا ہے، بولے یا نہ بولے ایک احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کاش ہم دیکھ لیتے. بولتے بھی ہیں شاعر لوگ، بولتے ہیں آپ اپنا دیدار کرا دو، کاش ہم آپ کا رخ زیبا دیکھ لیتے، بولتے ہیں. اور اس چیز کی یہ تمنا کی تکمیل موت کر رہی ہے. حیات میں تو چیختے رہے، کبھی نہیں، خواب میں بھی آئے، لیکن موت آ گئی تو مصطفیٰ تشریف لے جاتا ہے. بے شک. آج عہد کر لیں آپ، ہم کورونا یا کوئی بھی وبا ہو، ہمارے یہاں تو ہیضہ ہے، چمکی ہے، کتنی بیماریاں ہر سال آتی ہیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھے ہیں کہ ایک گھر سے لاش نہیں ہے، ابھی دفنائے بھی مکمل نہیں ہے، دوسرے بھی مرے ہوئے پڑے ہیں. دیکھیں آپ سے صحیح ہے. ابھی پرسا جو وہ آیا نا سیلاب میں، ڈاکٹر کفیل جیل میں چمکی بیماری سے، تو موت وبا یہ سب تو آتی رہتی ہے. لیکن چونکہ اس کو اتنا ہوا سیاسی طرز پر بنا دیا گیا ہے اور موجودہ ظالم حکمرانوں نے اس کو، بس میں تو یقین سے کہتا ہوں 2 سال پہلے بھی یہیں پر کہا تھا میں نے، اب میں کہہ رہا ہوں اس تقریر کا خلاصہ کہ تم باہر سے لانے کی فکر کر رہے تھے، اب اندر کے لوگوں کو بچانے کی بات کر رہے ہو. اندر کے لوگوں سے دور ہو رہے ہو، اندر کے لوگوں سے ہاتھ تک ملانے کی بات نہیں، دور رہو دور رہو دور رہو. اندر کے لوگوں کو سیو نہیں کر پا رہے ہو آپ، اور اسٹے ایٹ ہوم جملے بول رہے ہو کہ گھر میں رہو گھر میں رہو. یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر انعام ہے اور ظالموں پر اللہ کا عذاب ہے، اس کو یقین کر لو. آپ کبھی بھی آپ نے اتنی نمازیں پڑھی ہوں گی جتنی ابھی وبا کی دنیا میں پڑھ رہے ہیں آپ، اتنا اللہ کا کہا ہوگا، اتنا سبحان اللہ پڑھے ہوں گے. ہمیشہ دماغ میں یہی آ رہا ہے. میری ایک چھوٹی بیٹی، میں ان کو بھی کہتا ہوں، بیٹھے رہتا ہوں، کبھی ویڈیو میں دیکھے بھی ہوں گے، بیٹا تم آمین کہہ دینا. میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سورہ نساء کی یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 وغیرہ میں دیکھیں کہ آپ آقا علیہ السلام ایک موقع سے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، علی فاطمہ سب کو چھوٹے تھے، بلا کر کے کہہ رہے میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. میں امید کے لیے آج کھڑا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ امید آپ ہم سب برقرار رکھو گے. اللہ کو راضی کر لو، آپ کوئی وبا آپ کو متاثر نہیں کرے گی، وہ خود متاثر ہو کر چلی جائے گی انشاءاللہ، خود متاثر ہو کر چلی جائے گی. لیکن شرط ہے کہ آپ صرف وبا کے ختم کا انتظار نہ کریں، اللہ کو راضی کر دیجئے. آپ کا یہ کام ہے، وبا دور کرنا اللہ کا کام ہے. وبا ختم کرنا آپ کا کام نہیں ہے، بلا ختم کرنا آپ کا کام نہیں، بارش برسانا آپ کا کام نہیں ہے، امید کرنا آپ کا کام ہے، اس کو ذریعہ کو اپنانا آپ کا کام ہے. آپ وہ اپنائیے، رب اللہ کا اپنا کام کر رہا ہے اور وہ کرے گا. فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، وہ ساتھ پہلے بھی جملہ کہا ہے، جب بھی یہ جملہ آئے تو آپ اپنے منہ سے مسکان دیجیے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے. خدا جب آپ کے ایمان کی گارنٹی دے دے گا تو کبھی کافر نہیں بن پاؤ گے. چاہے کافر بدتر سے بدتر آپ کی موبلنچنگ کیوں نہ کر دے، جے شری رام کے نعرے کی باتیں کیوں نہ کرے، بڑے سے بڑی جگہوں پر آپ کو ٹارچر کیوں نہ کیا جائے، مرنے کی بات کیوں نہ کی جائے، رب نہ کہنے تم مومن ہو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کبھی آپ جے شری رام بھی بول دو گے تو کافر نہیں ہوگے انشاءاللہ. خدا نہ کرے کبھی ایسا موقع ہے. لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اس لفظ کو جب بھی آپ تلاوت کرو یا سنو تو سمجھو کہ مجھے میرا رب کہہ رہا ہے. اے ایمان والو، ایک دم احساس لاؤ کہ رب مجھے کہہ رہا ہے. اے ایمان والو، بتائیے صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے کچھ سوچ و فکر ہے آپ کی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان بے شک ہوگا؟ نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی، اور یہ اللہ کے انعام سے راضی. اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم، اجر عظیم ہے. یہ سب قرآن میں. اس صحابہ کرام جو حضور کو اپنے ماتھے کی آگ سے ایمان کی حالت میں دیکھ کر دیکھا، وہ صحابہ کرام کیا ان کو کہا ہوگا اللہ نے؟ نہیں، وہ تو ہے نہیں. الحمدللہ آپ یقین کرو کہ مجھے میرا رب کہہ رہا ہے، مجھے میرا رب کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہر مومن کے بلکہ سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ایمان والو، تمہیں رب کہہ رہا ہے، رب کی تم مانو، رب تمہاری. آگے بولو الحمدللہ، رب کی تم مانو. آپ اپنا کام کرو. چھوٹی سی بات ہے، میں آپ سے اگر کہوں کہ گیس نہیں چاہیے تو نہیں بنا پائیں گے، آپ کا کام ہی نہیں ہے وہ. مجھ سے کہیے موبائل ٹھیک کرو تو نہیں کر پائیں گے، کام ہی نہیں ہے وہ. جو جس ہاں آپ کو بخاری شریف پڑھائے تو آپ نہیں پڑھا پائیں گے اگر میں پڑھا دوں. تو جو جس کا کام ہے وہ کرے، یہ پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، یہ صحیح ہے. آپ کا کام ہے رب کو راضی کرنا، آپ کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، یہ آپ کا کام ہے. رب کے کام پر دھیان آپ نہ دیجیے، رب اپنا کام فرما رہا ہے، رب اپنا کام فرما رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت ساری وبا، صحابہ کے زمانے میں بھی وبا. بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیں گے تو بلا کا لفظ استعمال کیا گیا. حضرت اسماعیل کے ذبح کے واقعے کو ان ھذا لہو البلاء المبین، مانا کچھ بھی ہو لیکن بلا کا لفظ استعمال کیا گیا. میں بس یہی کہوں گا، آج مکمل طور پر 50 گھنٹہ ایک دم تھک گئے ہوں. اللہ پاک محبت ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا کام. اے ایمان والو، آپ دیکھیں، اے ایمان والو، مسکرا کر اس لفظ کو سنیے کہ اللہ آپ سے کہہ رہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آپ ہم سب مدد چاہ رہے ہیں کہ ہماری مدد ہو جائے، صحیح ہے. کیا بچے تو خاص طور سے چاہ رہے ہیں کہ بحالی ہو جائے، لیکن ارادے آپ کے صحیح نہیں ہیں. کیونکہ بحالی ہو جائے کس ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے، بحالی ہو جائے الٹے پلٹے کام کرنے کے لیے نہیں. تو پھر آپ مطلب یہ یوز کر رہے ہو توحید کو، صحیح استعمال نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشحالی اور بحالی ملے تو رب جو کہہ رہا ہے آپ اسے مان لیجیے. خدا خود اپنی قسم یاد فرما کر کہہ رہا ہے تم اپنا کام کرو جو میں کہہ رہا ہوں، میں تمہاری مطالبے کو پورا کروں گا. میں تمہاری دعا کو قرآن کہہ رہا ہوں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگ کر دیکھو. تیرا کام مانگنا ہے،
पूरा करना मेरा काम है, बेशक सुभान पूरा करना मेरा काम है। तो मांग कर देखो मुझसे, हमें बस यही करना है। ऐसे आलम में कि इंतजार नहीं कीजिए आप कोई नबी सहाबी रोज़े आज़म नहीं है कि आप पर वही आए इल्हाम आए वगैरह, नहीं, आप एक बंदे हैं, मोमिन हैं, इसकी गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ईमान को सलामत रखे। लेकिन आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अहम बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक सलाम सब्र, सब्र परेशानी का नाम नहीं है, सब्र इबादत का नाम है। सब्र इबादत है। जैसे सुभान अल्लाह आप बोले, क्या है? इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह बोले, इबादत है। तो सब्र जो है, ये कभी भी बोलते हैं सब्र करते करते थक गए, नहीं, सब्र इबादत है। तो जब तक जिंदा है आपको इबादत करना है। इबादत से कभी छुटकारा है कि बंदे को? इसीलिए खुदा को कहते हैं ला इलाहा, यानी माबूद वो है, आबिद हम है। माबूद है, माबूद बोले तो जिसकी इबादत की जाए, और आबिद बोले जो इबादत कर रहा हो वो हम है, आबिद हम है, इबादत करने वाले हम। तो सब जब इबादत है और आप आबिद हैं, ऐसा नहीं है कि कंडीशन है आपके लिए कि हम 5 साल तक आबिद रहेंगे, फिर 5 साल तक हम उधर जाएंगे इधर जाएंगे। आबिद है आप, ए ईमान वालों, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप इंसान हैं, अपनी इबादत के लिए आबिद हो आप। अब जो जुमला लेके जा रहा हूं वो ये है कि आप ईमान वाले हो, गारंटी है, खुदा का हुक्म है। आप देखिए ना भाई, मैं आज खड़ा हूं, थोड़ा सा तो अट्रैक्शन हो रहा होगा कि थोड़ा सा कह रहा हूं, मखलूक का एक छोटा सा हिस्सा खुश हो रहेंगे हमारे मोहल्ले का। मगर जब खालिक कोई जुमला कहे तो आपके सामने मजबूरी का नाम नहीं है, मानना है आपको, क्योंकि बिलीव करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए बिलीवर आपको कहा जाता है, बिलीवर, बिलीव करने वाला, बिलीव करना, मानना, इताअत करना, झुकना। बिल्कुल इबादत का माना ही ये झुकना, ये आपकी इबादत है। झुकना, रुजू करना आपकी इबादत है। ध्यान दीजिएगा, ये आप ही का तसव्वुर है। ए ईमान वालों, जब अल्लाह पाक ने कहा, अब आगे सुनिए, खालिक कह रहा इस्तईनु बिस्सब्र, सब्र से मदद मांगो। मदद मांगने सिर्फ नहीं कहा है, मदद में सब्र भी हो। सब्र कैसे नहीं होता क्या? अरे दुआ तो कर रहे हैं यार, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, बीवी भी पढ़ रहे हैं, सब तो पढ़ रहे हैं ना, ये जो जुमला बोल रहे हैं ना, यही सब्र नहीं है, ये तो शिकवा है, ये शिकवा है। सब्र ये है कि जब तक आपकी पूरी ना हो तब भी मुस्कुराते हुए करते चले जाइए दुआ, करते चले जाइए दुआ, क्योंकि हो सकता है आसान तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कुरान का फरमान है कि हो सकता है जिसको तुम चाह रहे हो कि ये मेरी चाहत है, अल्लाह नहीं चाह रहा है, तो आपकी चाहत में चूंकि खैर का पहलू नहीं है, अल्लाह नहीं चाह रहा है, और अल्लाह की चाहत में खैर का पहलू है, इसलिए अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को, मतलब ये कि आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं फरमाया है। लेकिन सुनिए, अगर आपने इस इस्तिकामत के साथ, इस पूरी एतमाद और जिम्मेदारी के साथ इस पर कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसके बदले में इतना अच्छा दे देगा कि आप भूल जाएंगे जो मांग रहे थे, भूल जाएंगे ऑटोमेटिक जो मांग रहे थे। बस कहना ये है कि आप सब्र से मदद मांगिए, मदद मांगिए सब्र के साथ, मदद मांगिए तवज्जो के साथ, मदद मांगिए खौफ के साथ, मदद मांगिए झुकने के साथ, मदद मांगिए रूह होकर के, मदद मांगिए। कबूल ना हो तो अपने नफ्स को कहिए, मेरे नफ्स ने कुछ गलती की होगी, मेरे इसमें कुछ गड़बड़ी है। मोबाइल ठीक करने वाला मुकम्मल ठीक करके देने के बाद भी जब ठीक नहीं होता फिर बोलता है, वो परेशान नहीं होता, उसका काम है ठीक करना आखिरी लम्हे तक, क्यों, जब तक कि ठीक ना हो जाए। ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी आप करते चले जाइए, यहाँ तक कि मौत क्यों ना आ जाए, उससे आपको टेंशन, लेकिन करना है आपको, मदद मांगना है तो सब्र के साथ मांगना है। और दूसरा जुमला है वस्सलाम, नमाज के साथ मदद। सब्र तो आप बहुत दावा करेगा। आज मैं खुसूसन नौजवानों को जो नहीं पढ़ते हैं, एक जुमला मोहब्बत का कहने जा रहा हूँ। अगर तुम मस्जिद में रेगुलर नहीं आ सकते हो,
کیونکہ یہ مسئلے پوچھے جا رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نہیں آ سکتے پاک رہو آپ۔ وضو خدا کی قسم سب سے بہترین سینیٹائزر ہے، سب سے بہترین سینیٹائزر وضو ہے۔ پاک صاف رہنے کا ہی تو درس دے رہے ہیں نا سب لوگ، یہ کرو وہ کرو، 5 وقت کا وضو کرو گے آپ الحمدللہ۔ نبی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، نبی سے پوچھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر کے وہاں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وضو کے قطرات کی چمک سے پہچانیں گے۔ سبحان اللہ، آپ کریں گے وضو تب نا، آپ وضو کریں گے تب نا۔ آپ کو باوضو رہنا ہے، کوشش کیجیے آپ کو اگر مسجد تک آنے کا موقع نہ ملے، پہلے تو آرڈر ہے کہ آپ آئیے خدا کے واسطے، یہ مسجد مومن کی شان ہے۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کو بلند کرنا، مسجد کو بڑھاوا دینا، مسجد کی مطلب یہ کہ مسجد کی زینت ایمان والے ہیں تو آپ کو آنا ہوگا۔ مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر آپ کو کرنا ہے۔ تعمیر سے مراد یہ ہے آپ کو زینت بخشنا ہے۔ نوجوان آپ سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگا، آپ سے زیادہ پوچھ کر آپ کی نمازوں کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کے جھکنے کو، آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے فرشتوں کے سامنے رشک فرماتا ہے اللہ پاک۔ اس لیے باوضو آپ رہیں گے، دیکھیے گا۔ اور دوسری بات، مسجد تک نہ بھی آ سکو تو ہم گھر میں پڑھو۔ ٹائم نہ ملے، بچے زیادہ شکوہ کرتے ہیں ٹائم نہیں ملے۔ سب سے پہلے تو یہ شکوہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹہ ہے، کھانے کا آپ کو ٹائم مل رہا ہے، ٹک ٹاک کے 1 گھنٹہ بیٹھنے کا آپ کو ٹائم مل رہا ہے، الٹے پلٹے کام میں مطلب کرنے کا آپ کو ٹائم مل رہا ہے، ڈاؤن لوڈ یہ لوگ کرنے کا ٹائم مل رہا ہے۔ اور وہ ٹائم جس ذات نے آپ کو ٹائم عطا کیا ہے، ٹائم پیدا کیا ہے، جسم دیا ہے، عقل دیا ہے، سوچ دیا ہے، ایک سانس بھی اپنے سے آپ نہیں لے سکتے اگر اس کا اشارہ نہ ہو۔ بے شک وہ کہہ رہا ہے آپ نماز پڑھو، آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو آپ مسجد آؤ، نہیں مل رہا ہے آپ کو، اب یہ بھی کہہ رہا ہے نہیں مل رہا ہے آپ کو، واقعی آپ فائنینس میں اور آپ مطلب یہ کہ معاش میں پریشان ہیں تو آپ کو ٹائم نہیں ملا، اگر وقت ختم بھی ہو گیا ہے، نماز ختم نہیں ہوئی ہے، آپ گھر آ رہے ہیں نا، آپ وضو کر لو، پوری جتنی نمازیں اس دن کی نہیں پڑھے تو آپ پڑھ لو، جیم کا جیم بھی ہو جائے گا یار الحمدللہ، صاف صفائی بھی ہو جائے گی، خدا سے مانگ بھی لوگے، کھانا کھا لو، بیوی سے کھانا مانگ لو، خدا سے سب کچھ مانگ لو الحمدللہ۔ پھر دیکھو خواب میں خدا کی قسم سانپ نہیں آئے گا، مصطفیٰ کا روزہ آئے گا انشاءاللہ، مصطفیٰ کا روزہ آئے گا۔ اس لیے آج ہم سب عہد کریں، وبا آج ہے، آنے کے بعد ہماری نسلیں دیکھیں گی، پہلے بھی دیکھے گئے ہیں، اس پر آپ ڈیپینڈنٹ نہ رہو، آپ اپنا کام کرو، رب اپنا کام فرما رہا ہے، وہ کر رہا ہے، آپ کا کر رہا ہے، آپ کے لیے کر رہا ہے، لیکن آپ کو کرنا ہوگا اپنی جانب اس رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ تو عبادتوں کا معاملہ ہے، صبر کے ساتھ آپ کو مدد مانگنا ہے، نماز کی پابندی آپ کو کرنی ہے۔ خدا کے واسطے مت سنیے سوچیے گا کہ میں نے کہا ہے آپ کو نماز پڑھنے، خدا نے آپ کو کہا ہے نماز پڑھنے، یہ دھیان رکھیے گا، ہم نے نہیں کہا ہے آپ کو نماز پڑھنے۔ اگر آپ میرے کو سمجھ رہے تو آپ مت مانیے میری بات، خدا پر ایمان لانا ہے تو آپ کو ماننا ہوگا، کیونکہ ماننے کا نام ہی ایمان ہے، ماننے کا نام ہی ایمان ہے، نہیں مانیں گے تو بے ایمانی ہے۔ اس لیے آگے جو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گھر میں رہیں، گھر میں بال بچوں کو بھی پاک صاف رہنے، باوضو رہنے، بیوی کو بٹھائیے، سب سے پیار، سب سے محبت، سب سے اخلاق سے پیش آئیے، انشاءاللہ یہ سب ذریعے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ ہو سکے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ سب کی سرائے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ اپنا کام کیجئے، خدا اپنا کام فرمائے گا۔ آئندہ میں انشاءاللہ بولوں گا، میں رہوں گا، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، عزت و آبرو سے ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، اور اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سنت پڑھنے کے لیے